الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. محترم حاضرین، سنن نسائی کی ایک صحیح روایت جسے آپ یقیناً سن چکے ہوں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خطب ابو طلحہ ام سلیم، کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم کو، یہ حضرت انس کی والدہ ہی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا رشتے کے لیے. تو انہوں نے جواب دیا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، کہ اے ابو طلحہ اللہ کی قسم آپ کے جیسے آدمی کا پیغام رد نہیں کیا جاتا. آپ خاندانی، سماجی اور جو بھی ایک انسان کے لیے رشتے کے لیے ضروری مطلوبہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہیں، اس لیے آپ کے رشتے یا آپ کے جیسے آدمی کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا. وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ کافر. حضرت ام سلیم نے کہا لیکن آپ جو ہیں وہ کافر آدمی ہیں. وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. فَإِن تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اگر آپ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، تو میں اس کو قبول کروں گی اور آپ کا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا. میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا بطور مہر آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی. پھر اس کے بعد یہاں اس روایت میں اختصار ہے فَأَسْلَمَ، حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ساتھ میں یہ بھی پوچھا، یہ بھی کہا، لمحہ فکریہ اور تدبر کا نقطہ دیا کہ غور کرو ابو طلحہ، جس بت کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا ہے؟ اس کو ایک بڑھئی تراشتا خراشتا ہے. تم اسے حکم دیتے ہو، کوئی بڑھئی جس کو ہم مستری کہیں یا جو بھی کہیں، اس کو کاٹتا تراشتا ہے اور اس کو شکل و صورت دیتا ہے. تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا یا بنوایا اور پھر تم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو. کیا وہ تمہاری ضرورتوں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ ذرا غور تو کرو. اس تفصیلی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ وہاں سے لوٹے اور حضرت ام سلیم کی یہ آخر کی باتیں ان کے دماغ میں گردش کرنے لگی کہ واقعی جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ کیا سنیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور جب اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہمارے کام آنا تو دور کی بات ہے، کس بنیاد پر ہم ان کی پوجا عبادت کریں؟ چنانچہ پھر یہ نتیجہ نکلا فَأَسْلَمَ، بعد میں آئے، اسلام قبول کیا. فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرُهَا، یہی ان کا مہر تھا. اس روایت کے راوی ایک طاووس ہیں، تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلیم سے بہتر مہر کسی کا نہیں پایا. اسلام میں سب سے بہتر مہر اس عورت کا ہے. یہ ایک صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کے متعدد واقعات اگر ان کی سیرت پڑھی جائے تو ایک لمبی چوڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے.
یہ وہی صحابیہ ہیں اور یہی ابو طلحہ ہیں ان کے شوہر، جن کا بخاری مسلم کا وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں بخاری کا، کہ مہمان رسول کو رات میں لے گئے، بچوں کے خوراک کے برابر صرف کھانا گھر میں موجود تھا، بچوں کو بہلا پھسلا کر دونوں نے سلا دیا، مہمان کو اندر بلایا، چراغ گل کر دیا اور پھر کھانا ان کو کھلا دیا، ظاہر یہ کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اندھیرے میں مہمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کھانے سے محروم ہے، اور انہی کے سلسلے میں جب دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہاری اس ادا اور اس عمل سے خوش ہو کر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی ہیں سورہ حشر کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے مسلمان ہیں، انصار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے انہیں شدید ضرورت ہو، بھوکے ہیں، ضرورت ہے، لیکن خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا۔ یہ وہی ام سلیم ہے، یہ وہی ام سلیم ہے جنہوں نے، بچہ بیمار تھا، ابو طلحہ گھر سے باہر گئے، واپس آئے، پوچھا اب بچہ کیسا ہے؟ کہا اب آرام سے۔ بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ایک ماں کے لیے بچے کی موت کے بعد کیا رد عمل ہمارے سماج اور معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے، اور صحابیہ کا کردار کیا تھا۔ شوہر سے کہا اب آرام سے ہے، کھانا کھلایا، شوہر کی ضروریات پوری کی، اس کے بعد سمجھا کر کہا کہ کوئی امانت کسی کی ہو اور وہ واپس طلب کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے۔ اللہ نے ایک امانت دی تھی، لے لی۔ ابو طلحہ کو یہ برا لگا کہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا گھر میں اتنی دیر سے اور بچہ مر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ام سلیم کی تعریف کی اور کہا کہ رات میں جو تم دونوں نے آپس میں ملاقات کی ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح اولاد دے گا۔ یہ اور اس قسم کے واقعات اس صحابیہ کے دیکھیے کہ ایک کافر آدمی رشتہ بھیج رہا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ایسے آدمی کا رشتہ ہے کہ رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن کافر ہے اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور آج کے ہمارے حالات کو دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایک سنگین مسئلہ کئی خبروں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ بعض مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، کچھ مسلمان لڑکیاں اور بعض لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان شبہات کے فتنوں کا شکار ہو کر ایسے مواقف، عقیدے اور منہج کو اختیار کر رہے ہیں جس کو اگر اصولی طور پر دیکھیں تو وہ اسلام سے خروج ہے، ارتداد ہے۔ کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر، کوئی حدیثوں کا انکار کر کے، کوئی کسی اور نئی جماعت اور نئی شخصیت جو مشہور ہے اس سے متاثر ہو کر۔ ایک طرف یہ دیکھیے، میں نے ایک صحابیہ کا تھوڑا سا کردار بتایا۔ پہلا کہ ایک کافر سے کہا کہ نکاح نہیں کر سکتے، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو جو بات کہی مختصر میں اس نے ایسا اثر کیا کہ ان کو اسلام لانے کی ان کے لیے راہ ہموار ہو گئی، اللہ کی توفیق مل گئی، یعنی وہ داعیہ بن گئی، ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آج ہمارے سماج میں ایسے کردار کا تصور ہے؟ ہمارے یہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فکر موجود ہے کہ ایک آدمی اگر کافر ہے تو ایک مومنہ کا رشتہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جانتی تھی، ہمارا سماج ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانتا، خاص طور سے ہماری خواتین نہیں جانتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھیں گی، جن کا مسجد سے رشتہ اور تعلق نہیں رہے گا، ٹی وی سیریل، فلمیں، موبائل اور دنیا دارانہ سماج کے سارے معاملات ہوں گے تو ان کے سارے معاملات دنیا داری اور دنیا کے مطابق ہوں گے۔ دین، ہدایت، صحیح عقیدے کی قدر و قیمت ان کو کیا معلوم ہوگی جب ہم نے بتایا ہی نہیں، یہ ماحول بنایا ہی نہیں۔ ہم جب یہ میں نے ایک شخصیت کا کردار بتایا، صرف ایک عقیدے والا، اور پھر مہمان رسول کی ضیافت کس طریقے سے کی، قربانی دے کر، بچے کے معاملے میں کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، یہ اسی عقیدے اور ایمان کے نتائج ہیں جو عملی زندگی میں آتے ہیں۔ ہمارا سماج اور معاشرہ اس آئینے اور معیار پر رکھ کر دیکھا جائے کہ کہاں ہے، کوئی میل نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک کی مثال دی، صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیاں ایسی ہی تھیں
دین کی قدر و قیمت وہ جس طرح جانتے اور پہچانتے تھے، ہم اس کا عشر عشیر بھی، عشر عشیر کہہ رہا ہوں زیادہ ہے یہ، اس کا عشر عشیر بھی ہمارے نزدیک دین کی عقیدے کی قیمت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی نہیں ہے، زبان سے کہے نہ کہے ہمارا رویہ بتاتا ہے۔ ہم زبان سے حدیثیں پڑھتے سنتے سناتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے، لیکن ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہمارے نزدیک غیر ضروری ہے۔ سکھانے والا اور سیکھنے والا علم دین علم قرآن، ہمارا سوال ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو کھائے پیے گا کیا، کھلائے گا پلائے گا کیا، ہماری بچی اس سے شادی کر دے تو کیا کھلائے گا، عام رویہ۔ غور کیجئے، ان کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے بچے حضرت امام شافعی کو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، واپس ہونے لگے، بڑا تحفہ تحائف دیا گیا، ابھی گھر نہیں پہنچے، اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، کسی نے جا کے ان کی والدہ سے بتایا کہ آپ کا بیٹا آیا اور بہت کچھ تحفے تحائف کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں، کہا جا کے کہہ دو میں نے علم دین سیکھنے بھیجا تھا، دنیا کمانے نہیں بھیجا تھا۔ یہ اس دور کی ایک ماں کا، صحابہ کی نہیں، بہت بات کی بات ہے یہ، ایک ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے دنیا نہیں دین کا علم سکھوانا چاہتی تھی۔ امام شافعی نے ماں کا یہ پیغام سنا تو سارے تحفے تحائف گھر پہنچنے سے پہلے تقسیم کر دیے، غربا میں مستحقین میں، خالی ہاتھ گھر آئے۔ آج ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ ہم واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان اسلام قبول کیا تو اس کے بدلے میں ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ستایا گیا، ناقابل تصور مظالم ڈھائے گئے، گرم ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ کھینچا گیا، ہاں پتھروں کی سیل ان کے سینے پر رکھ دی گئی، آگ سے دھونی دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ بچ گئے لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا تھا، کیا کس بنیاد پر قتل کیا گیا؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ ان واقعات کو سبھی جانتے ہیں لیکن ان کا سبق کسی کو نہیں پتا۔ ہماری زندگیاں بتاتی ہے کہ حضرت سمیہ اور اس دور کے جتنے بھی مسلمانان تھے ان کا جو زندگی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں بس یوں ہی کہانی کے طور پر کرتے ہیں، کوئی سبق وبق نہیں لے رہے ہیں اس سے۔ ان کا یہ کردار اور قربانی بتا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اسے نہیں۔ گھر چھوٹ جائے چلے گا، رشتہ دار چھوٹ جائے چلے گا، جان چلی جائے چل جائے گا، لیکن دین اور ایمان جائے، عقیدہ توحید جائے، یہ نہیں چلے گا۔ ہمارا کردار کیا بتاتا ہے؟ کیا قیمت ہے ہمارے نزدیک ایمان کی، ضمیر کی، علم دین کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ چلا جائے، ہمارے نزدیک فکر ہے دنیا کی، دنیاوی مصلحتوں کی، فلاں اور فلاں کے چشم و ابرو کی، اللہ کی عظمت کی بجائے، اللہ کے ڈر کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے لوگوں کا ڈر، دین اور دین کے تقاضے 2 نمبر پر۔ تھوڑا سا دین کا کام کریں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے جنت سر پر اٹھا لی ہے، کارنامے بتاتے پھریں گے اور لوگوں سے منواتے پھریں گے میں نے یہ کیا، تھوڑی سی ناراضگی آ جائے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آزمائشوں میں ہم نہیں ٹکیں گے، چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑی مصیبت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، دین جماعت دینی باتیں آئیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں، کون اس جھنجٹ میں پڑے ہیں؟ دین کا کام، شرک کا رد، بدعت کا رد، مخالفین کی مخالفت کرنا، یہ ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود دماغ میں یہ خناس ہے کہ ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ کوئی جماعت کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے، کوئی اپنا نام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی انا کا شکار ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدھی بات، ہمارے بیچیوں گناگوں مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے کو ہم دیکھیں، ہمارے درمیان آج سماج میں خودکشی ہو رہی ہے، لڑکیوں کا معاملہ دین سے بغاوت کا ہے، نوجوان برگشتہ ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، ہماری نسل آگے کہاں جا رہی ہے، کس طرح اللہ کے عذاب کو، مختلف قسم کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اور مختلف قسم کے عذاب سے ہم روزانہ دو چار ہو رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں آپس کے جھگڑے اور اختلافات ہیں، چین سکون انسان کو نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو جگا رہے ہیں، اللہ کا بڑا عذاب آ کر ہم کو ہمارا خاتمہ نہیں کر رہا ہے، لہذا آنکھیں کھولنی چاہیے۔ میں نے بات شروع کی تھی
صحابیہ کے تذکرے سے، صحابہ کے ذکر سے کہ ان کے نزدیک اس دین کی، اس علم کی، اس ہدایت کی کیسی قیمت تھی۔ ابھی گزشتہ دنوں کئی مرتبہ مجھے پھر یاد آ رہا ہے، تذکرہ میں نے بعض خطابات میں کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ موقع نہیں ہے، ایک لمبا واقعہ مسند احمد میں، اور بعض دوسرے علماء نے اس کو پورا کا پورا جو نقل کیا خود حضرت سلمان فارسی حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، تو کئی صفحات میں ہے۔ آتش پرست کے گھر میں فارس میں پیدا ہوئے، وہاں رہے، اپنے حالات بیان کرتے ہیں، میں تفصیل نہیں ذکر کرتے ہوئے۔ وہاں سے عیسائی قافلے کے ساتھ بھاگتے ہیں، شام جاتے ہیں، ہاں، پھر شام کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پادری سے دوسرے پادری کی طرف۔ انہیں لگا کہ جو ہمارا دین ہے مجوسیت، اس سے بہتر یہ عیسائیوں کا ہے جن کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا چرچ میں، کلیسا میں۔ ان کے بارے میں پوچھا کہ اس کی اصل کہاں ہے، کہا شام میں۔ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے، ایک پادری کے پاس قیام کیا، اس سے عیسائیت کی، نصرانیت کی تعلیم حاصل کی، انجیل کا علم حاصل کیا۔ پھر اس کا انتقال ہونے لگا، کہا اس کا علم اور کس کے پاس ہے؟ فلاں فلاں شہر میں فلاں فلاں پادری ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ وہاں سے نکل کے ان کے پاس جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر اس میں بھی ان کی کچھ واقعات کی، جہاں قیام کیا وہاں کچھ تفصیلات۔ آخری پادری کے پاس جب گیا اور ان سے پوچھا کہ اب کوئی ہے ایسا جانکار، تو انہوں نے انجیل کے حوالے سے آنے والے نبی کی کچھ نشانیاں بتائی کہ وہ صدقہ نہیں لیتا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اس کی پیٹھ پر، چھانے پر مہر نبوت ہوگی، ایسے ایسے ہوں گے۔ اور وہ ایسی ایسی سرزمین پر، مدینہ کے اطراف کی جو زمین کا حصہ جو انجیل وغیرہ میں بتایا گیا، اس کی نشانیاں بتائیں۔ وہاں جانے کے لیے حضرت سلمان فارسی جب کوشش کرتے رہے تو ایک قافلے والوں نے اپنے ساتھ لیا اور مدینہ کے قریب کے، مدینہ کے ایک یہودی سے انہیں بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ اس چکر میں انہوں نے کچھ بکریاں، کچھ چیزیں کمائی تھی، ساری کے ساری خرچ کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، سالوں میں یہ سفر طے ہوا۔ فارس سے نکل کے شام، شام کے ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر تیسرے چوتھے، پھر وہاں سے مدینہ، یہودی کے یہاں غلام بنا لیے گئے۔ ہاں، پھر دیکھا کہ جس کے غلام ہیں اس کے پاس ایک یہودی، اس کا بھائی آ کر کہتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے بارے میں یثرب والوں کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی ہیں۔ یہ کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے، جیسے ہی سنا کپکپاہٹ طاری ہوئی، ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گا، فوراً نیچے اترے اور اس سے سوال کرنے لگے۔ تو ان کے مالک نے ایک تماچا مارا کہ تم کو اس سے کیا لینا دینا، اپنا کام کرو۔ پھر حضرت سلمان خاموشی سے کچھ تحفہ لیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیفیت بنائی، تفصیل کا ذکر کا موقع نہیں ہے، آپ کو وہ دیا اور کہا کہ یہ میں نے کچھ صدقے کے طور پر رکھا تھا اور میں نے رکھ چھوڑا تھا، آپ اسے قبول کریں۔ کہا، دے کر میں کنارے ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ دیکھا کہ آپ نے یکے بعد دیگرے کئی لوگوں کو بلایا اور وہ تقسیم کر دیا، آپ نے خود استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر لایا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ استعمال نہیں کرتے، تو یہ ہدیے کے طور پر ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ کھانے کی چیز تھی، آپ نے قبول کیا، خود کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ کہا یہ دو نشانیاں ہیں، اب تیسری رہ گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد گئے آپ کے پیچھے پیچھے، آپ ایک جنازے میں بقی کے مقام پر تشریف لے گئے تھے، کسی صحابی کا انتقال ہوا۔ حضرت سلمان نے دور سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے لگے، آپ نے انہیں دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ میری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر اپنے شانے کی چادر کو گرا دیا، مہر نبوت نظر آنے لگا، چمک رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا، لپک کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور مہر نبوت کو چومنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، آگے آؤ۔ پھر انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان کہتے ہیں ابن عباس، جس طرح میں تم سے بیان کر رہا ہوں ایسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ میرا یہ قصہ اور واقعہ آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے کہا کہ ان صحابہ کرام کو بھی یہ واقعہ سنو۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ سلمان فارسی ایک کافر گھر میں پیدا ہوئے، کس طریقے سے حق کی تلاش کی، صحیح دین کی جستجو میں لگے رہے، ایک دن، 2 دن، مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال نہیں، اور اس طرح نکلے کہ گھر واپس نہیں لوٹے، سال لگ گیا۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پہنچایا، توفیق دی، سچائی اور حق کو پہنچایا. جب سچی طلب تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی سے ملایا، ایمان لائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی جستجو میں بدر اور احد سے محروم رہا، اس کے بعد خندق میں شریک رہا، غزوہ خندق میں، اور خندق کے بعد ہر مشہد میں موجود رہا. تو سلمان فارسی کے اس واقعے میں کتنی عبرت کی باتیں ہیں. اگر صرف ہم اس ایک واقعے پر گفتگو کریں تو وقت کم پڑے گا. سب سے موٹا، سب سے اہم سبق کہ حق کی جستجو اور تلاش میں انہوں نے کتنی محنتیں کی. آج ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، ماں باپ سے جو دین روایت مل گئی اسی پر اکتفا کیے ہیں، سچائی کی تلاش نہیں ہے، حق کی جو ہے جستجو نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اور مل گیا تو اس کی قیمت نہیں ہے. اپنے آپ کو جنت اور جنت کا جنتی اور جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق جنت کی بشارتیں زبان رسالت سے مل جانے کے باوجود روتے تھے، تڑپتے تھے، نیک اعمال کے لیے لپکتے تھے، اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں. کیوں پڑے دین کے چکر میں، جھنجھٹ میں؟ کیا ضرورت ہے؟ علماء کو، علم دین کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. یہی سب سے قیمتی دولت ہے. اس سے قیمتی دولت اور نعمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی، اور میں کچھ واقعات چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات میں ایک اور عبرت کا سامان علامہ ابن قیم نے بیان کیا، ابھی میں نے شاید کسی درس میں ذکر کیا، کہ ایک طرف دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، سگے چچا ابو لہب، ہاں آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، قریب رہ رہے ہیں. ابو جہل آپ کے شہر میں رہ رہا ہے، آپ کی شخصیت کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وحی کو سن رہا ہے، لیکن ہدایت سے محروم ہے، ہدایت سے محروم ہے. بہت عبرت کی بات ہے. خاندان، نسل، علاقہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، زبان رسالت سے، توفیق سے محروم ہے. کوئی بھی وجہ، باپ دادا کا دین، انانیت، سرداری، حق کو نہیں ماننا ہے. سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی کہاں کے ہیں، کہاں سے آئے، کیسے کیسے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر دین حق کو قبول کیا اور اعلیٰ امتیاز حاصل کیا. یہاں تک کہ سلمان فارسی کو زبان رسالت سے یہ خوشخبری اور یہ مقام ملا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ حضرت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ابو طالب سگے چچا ہو کر محروم رہے، جہنمی کہلائے، اب مر گئے تو آپ دعائے استغفار نہیں کر سکتے، نبی سے کہا. اور سلمان فارس سے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. ان سے جب کوئی پوچھتا، ان کو فخر تھا ابو طالب کو، لوگ مجھ کو آر دلائیں گے کہ میرے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، اور وہاں باپ دادا کا سوال ہوتا ہے تو سلمان کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان کیا ہے، باپ دادا کون تھے؟ تو کہا سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. اسلام کی قدر پہچانیے، دین کی. روز پڑھتے ہیں نماز میں دعا، اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اہدنا الصراط المستقیم، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی مختصر سی تفسیر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں بتا، دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقیم. یہ جملہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ارشاد اور توفیق دے، ہدایت دے اور اس کی توفیق دے. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ الطریق وهو الطریق الواضح الموصل الى اللہ وجنتہ، کہ یہ وہ واضح راستہ ہے جو اللہ اور جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ اور جنت تک پہنچانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے. آگے وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا مطالبہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اہدنا الی الصراط المستقیم وفی الصراط المستقیم. یہاں بغیر سیلے کے آیا ہے، الا اور فی نہیں ہے، لہذا دونوں معنی اس میں آیا کہ صراط مستقیم کی طرف اور صراط مستقیم میں، دونوں جگہ ہدایت دے. پھر وضاحت کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کی طرف کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں دین اسلام کو لازم پکڑوں، پابند رہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں سب سے جو ہے اب کنارہ کشی اختیار کرو، چھوڑ دو. مسلمان ہونے کے بعد بہت سارے مذہب مسلمانوں کے نام پر اسلام کے پیرالل کھڑے ہوئے ہیں. رافضیت ہے، صوفیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے.
ان کو چھوڑ کر سچا اسلام جو اللہ نے نازل کیا، رسول نے پہنچایا، وہ دین پکڑو. یہ ایک مطلب ہے اہدنا الی الصراط المستقیم. وفی الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کے اندر، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو دین کی تفصیلات ہیں، تب جملہ تفصیلات جو میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر چیزیں کر رہا ہوں مسلک اور موقف کے اعتبار سے، وہی طریقہ علمی عملی طور پر اور عبادت کے طور پر اختیار کروں جو صحیح ہے، جو تو نے نازل کیا ہے. اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں، اس میں وہ راستہ بتا جو صحیح ہے، جو تیرے یہاں قابل قبول ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے آگے کہا کہ یہ دعا بندے کے حق میں انتہائی نفع بخش اور انتہائی اہم دعا میں سے ایک ہے. سب سے اہم دعاؤں اور سب سے مفید دعاؤں میں سے ایک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے مشروع کیا ہے تاکہ بندہ اسے مانتا رہے. آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی کتنی اہمیت ہے. وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس چیز کی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں، وقت نہیں ہے. مضمون کی تمہید ہوئی، مطلب ایک حصہ، لیکن اس کا وہ حصہ جو ہمیں اور آپ کو سبق سکھاتا ہے. ہم سے مطلوب کیا ہے؟ میں نے شروع میں سورہ حامیم سجدہ کی مشہور آیتیں پڑھی، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کافی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہاں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی. ہمارا رب اللہ ہے یہ زبان سے کہا، تو اب زبان سے جب اقرار کیا ہے تو اس کا اثر دل و دماغ میں، منہج و عقیدے میں ہونا چاہیے کہ اس کو مالک مانا ہے، تو جو مالک نے دین دیا ہے، احکامات دیے ہیں، ہم اسی کو قبول کریں گے. یہ کہا یعنی توحید کو اختیار کیا، پھر اس پر جم گئے. استقامت کی مختلف تشریحات کرتے ہیں آسان زبان میں. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں علماء کی تعریفات بیان کروں کہ دین پر پوری طریقے سے جم جانا، اس کے اوامر و نواہی کو بلا چوں چرا اپنی طاقت کے مطابق قبول کرنا، یہ استقامت ہے اور یہ مطلوب ہے. ہمارے یہاں ہم اور آپ آج کے مسلمان کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اس پر جمے نہیں ہیں. ایمان یہ قول کا اقرار یا دعوے سے بڑھ کر استقامت ہے اور یہ مطلوب ہے. ہم نے ایک مرتبہ زبان سے کہا یا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ہمارے دعوے اس کے اوپر، ہم اس دعوے پر پورے اترتے ہیں. یہ ثم استقاموا طے کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو اس پر جمے ہیں کہ نہیں. اس لیے استقامت کے امام ماوردی نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے پھر اس پر جم گئے، مستقیم ہو گئے، اس کی 5 توجیحات کی ہیں، وجوہ بیان کی ہیں تفسیر کے الگ الگ. یہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے، الگ الگ پہلو پیش کرتے ہیں. پہلی تفسیر کی ثم استقاموا علی ان اللہ ربهم وحدہ، اس بات پر وہ جم گئے، پھر اس کے بعد ہم ایمان لائے یہ کہنے کے بعد استقاموا، یعنی اس بات پر جم گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہمارا مالک ہے، خالق ہے. یہ تفسیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر جو ہے امام مجاہد نے کی. امام مجاہد نے کی. حضرت عمر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ ہم ایمان لائے اور اس پر جم گئے، اس کا مطلب اس کی شریعت کے تمام احکامات کو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ قبول کر لیا، اور لومڑیوں کی طرح فریب دے کر کتراتے نہیں. لومڑی کترا کر فریب دے کر ادھر ادھر چلتی ہے. کہا اس طریقے سے نہیں کرتے کہ کہا میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد جب دینی احکامات آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے بہت قابل لوگ ہیں نا، آج کل بہت قابلیت ہے، مولوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے مفتی سے ایسا سوال کرو تو ایسا جواب دے گا. حصے بکرے کا لین دین کا کوئی مسئلہ ہے تو سوال ایسا بنانا چاہیے، وہ پوچھنے کے لیے نہیں، مفتی کو اپنے حق میں گواہ بنانے کے لیے سوال بناتا ہے. اتنی جانکاری ہے، کہاں کس پابندی سے کیسے بچنا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیسے بچنا ہے، حرام کھا کے بھی اپنے آپ کو حرام خوری سے بچانا ہے، راستے بنانا ہے کہ حرام حلال بن جائے، حلال حرام بن جائے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں. پہلے قول کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن رجب کہتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو کہا استقامت اصل یہی ہے کہ آدمی توحید پر جم جائے، اور جب توحید پر جمے گا تو اس کا دل اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، عظمت، کبریائی، اس کے حقوق کے ادائیگی کے جذبات سے لبریز ہوگا، اسی سے امید ہوگی، اسی پر توکل ہوگا، اسی سے سارے مسائل وابستہ ہوں گے، اسی سے لو لگائے گا۔ اور جب دل اس طرح سے استقامت پر گامزن ہو جائیں گے تو دل جو ہے جسم کی سلطنت کا کہ تخت پر براجمان ہے، جب دل بادشاہ کی حیثیت سے کوئی حکم کرے گا تو پورے اعضاء اور جوارے اس کی مملکت اور اس کے ماتحت ہے، اس کی تابع داری کریں گے۔ دل درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اندر اچھا ہو جائے تو ظاہر میں بھی آدمی دیندار بن جائے گا، اللہ کی توحید پر جم جائے گا تو اعضاء و جوارے توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ پھر ایسے دلوں کو، ایسے لوگوں کو کوئی خرید نہیں پائے گا، دنیا کا کوئی مقصد ارتداد کی طرف نہیں لے جا سکے گا۔ پھر دیکھیں گے کہ جیسے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے عیسائی بادشاہ نے پیشکش کی کہ آدھی سلطنت دیتا ہوں، اسلام چھوڑ دو، نہیں، ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہا قتل کر دیا جائے گا، کہا کوئی پرواہ نہیں، ایک بال نہیں، دنیا ایک جان نہیں، میری اگر کئی 100 جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا، لیکن تیری بات نہیں مانتا۔ نہ لالچ انہیں ہلا سکتی تھی، نہ دھمکی ان کو ڈگمگاتی تھی دین کے معاملے میں۔ گردن کٹ گئی چلے گا، گھر چھوٹ گیا جاری چلے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کی بنیاد پر دین کے تقاضوں کو فراموش کرتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے، کیوں جھنجٹ میں پڑے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں لہسن، پیاز، ادرک، چاول، گیہوں یہ زیادہ اہم ہے اللہ کے دین سے، اس کے لیے آپ کے لیے پاس وقت ہے اور دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنا ہمارے نزدیک غیر اہم ہے، وہ ڈگری، وہ جو دنیا دلا ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے علم گمراہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی کہ استقاموا علی طاعتہ و اداء فرائضہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ثم استقاموا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے فرائض کی ادائیگی پر جم گئے۔ میں ایمان لایا، میں اللہ کو رب مان رہا ہوں، اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب زندگی کیسے بھی گزارے، حلال حرام، دین، عبادات، اللہ کے حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، چھوڑ دے، نہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے فرائض کی ادائیگی پر جم گئے۔ اب اللہ نے جو جو حکم دیا اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، دین کا حق کیا ہے، جماعت کا حق کیا ہے، گھروں میں رشتوں میں کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، ہر حق کو ادائیگی، یہ ہے استقامت۔ یہ تشریح تفسیر کی ابن عباس نے، حسن اور قتادہ نے۔ تیسری کی علی اخلاص الدین والعمل الی الموت، کہ استقامت کا مطلب جم گئے کس چیز پر، عمل کے اخلاص، خالص بنانے اور موت تک عمل کرنے پر، موت تک عمل کرنا، دین اور دین کے تقاضے۔ میں نے کہا جیسے نماز کے بارے میں گزشتہ ہفتے ایک جملہ کہا تھا کہ ہوش سنبھالنے سے ہوش ختم ہونے تک یہ دین کی ایسی چیز ہے جو ہر انسان پر، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے۔ حالت خوف ہو، جنگ کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، امن کی حالت میں بھی فرض ہے۔ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے۔ طہارت کا انتظام نہیں ہے تو تیمم کر لو، ہر جگہ بدل ہے، اگر ہوش و حواس سلامت ہے تو فرض ہے، اس سے ریٹائر نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے، مرنے تک اس سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ تو ایک استقامت یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اب اس ایمان کے تقاضے پر، اس کے تقاضوں کی تکمیل پر قیامت، موت تک، اپنے مرنے تک ہوش و حواس کے سلامت رہنے تک برقرار رہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا، بعد میں کوئی فکر نہیں۔ رمضان المبارک میں جو ہے ہم تقوی اور پرہیزگاری کے طریقوں کو بعض اختیار کر لیے، اس کے بعد جو ہے ہم آزاد ہو گئے شیطان کی طرح، یہ استقامت نہیں ہے، یہ انابت نہیں ہے۔ پوری زندگی جب تک ہوش و حواس، انسان سے بشری تقاضے کی وجہ سے غلطیاں ہوگی، اگر استقامت اور ایمان ہے تو بندہ اس سے توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا، فوراً درست کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے کیا؟
اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو اسے کوئی سمجھا لے، اس کی کوئی اصلاح کر لے۔ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام لین دین کر رہا ہے، اس سے توبہ، ایسے واقعات شاذ و نادر سننے میں آئیں گے ہمارے سماج اور معاشرے۔ ایک آدمی دین کے تقاضوں کی مخالفت کر رہا ہے، اسے کوئی سمجھائے وہ مان جائے، ایسا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کسی کا حق مان رہا ہے، حصہ بکرا جو ہے صحیح طریقے سے تقسیم ہونے نہیں دے رہا ہے، اسے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر منوا لیا جائے، یہ استقامت ہمارے، ہم نے کہا ضرور ہے کہ ہم رب ایمان لائے، لیکن استقامت نہیں ہے، دین کے تقاضوں پر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ دین یہ کہہ رہا ہے اور ہمارا نقطۂ نظر اس کے خلاف ہے، اور ہم تعویل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دین یہ ہے لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے، یہ حکمت ہے، ہم نے اس کی مخالفت فلاں وجہ سے کی ہے۔ گویا ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری حکمت ہے۔ یہ ابو العالیہ اور سدی کی تفسیر ہے۔ چوتھی تفسیر، ثم استقاموا فی افعالہم کما استقاموا فی اقوالہم، پھر وہ اس طرح سے جم گئے، اپنے افعال میں بھی جم جاتے ہیں جیسے اپنے اقوال میں جمے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، تو جس طرح اپنے اس قول میں جمے ہوئے ہیں ایسے ہی اپنے افعال میں بھی جم جاتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ آخری وجہ جو بیان کی، ثم استقاموا سرا کما استقاموا جہرا، پھر وہ اندر سے بھی اسی طریقے سے دین پر قائم رہتے ہیں جیسے جہری اور ظاہری طور پر بھی، ظاہری طور پر اپنے آپ کو دین والا کہہ رہے ہیں، اندر سے بھی اس پر جمے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن رجب حنبلی نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری باتیں کہی ہیں۔ ابن قیم کی دو اقتباسات میں سے دوسرا اور آخری ہے صرف اس کا، میں 2 جملے میں خلاصہ بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر، شریعت کی تکمیل کرنے پر جمع ہے، نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک چھٹی شکل بعض مفسرین نے یہ بیان کی کہ اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں کی طرف بڑھے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی استقامت ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم پر جو پل لگے گا، پل صراط، اس کی جو تفصیل ہے کہ اس سے گزرے گا جب ایک ایمان والا آدمی، کافر تو گر ہی جائے گا، جہنم کے اندر کلابیب ہوں گی، عربی میں کلالیب کہا گیا ہے، اردو میں ہم اس کو کہیں گے آنکڑیاں، بڑی بڑی آنکڑیاں۔ تو جیسے مقناطیس جس کو ہم چمک کہتے ہیں، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے جہنم کے جو کلالیب یا آنکڑیاں ہوں گی وہ گنہگاروں کو کھینچے گی، گناہ کے لیے وہ مقناطیس کا کام کرے گا۔ تو جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنی شدت سے یہ کلالیب یا آنکڑے اس کو کھینچیں گے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے جہنم کے اوپر، جہنم میں یہ کلالیب آنکڑیاں ہیں جو گنہگار کو کھینچیں گی، ایسے ہی دنیا میں ایمان لانے کے بعد جو ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، یہ کلالیب ہیں، یہ آنکڑیاں ہیں۔ آپ اگر ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام عقیدے سے، غلط عقیدے سے، بدعات سے، خرافات سے، حرام کھانے سے، حرام کہنے سے، دین کے تقاضوں میں آنے والی رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر دین پر قائم رکھتے ہیں، تو جیسے اپنے آپ کو یہاں بچائیں گے ویسے ہی جہنم کی آنکڑیوں کی مقناطیسیت سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جو یہاں گناہوں میں پڑے گا، نیک کاموں کے چلنے کے سلسلے میں بہانے ہیلے اختیار کر کے ان کے چکر میں پڑے گا، وہ وہاں بھی آنکڑیوں سے کھینچا جائے گا اور جہنم رسید ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین ایمان کو اختیار کرنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قریب۔